وائٹ کے ساتھیوں میں ایک بھی عورت نہیں تھی سوائے میری گلوریا کے۔ گلوریا اس سفر سے خوش نہیں تھی، لیکن وائٹ نے اسے بھی سمجھایا کہ اس کی زندگی بن جائے گی۔ ناچار وہ تیار ہو گئی۔ تب ہم طویل سفر کر کے صحرائے اعظم میں داخل ہو گئے۔ یہاں کی پرخطر لیکن خوبصورت زندگی گلوریا کو بھی پسند آ گئی، اور پھر اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ اس کے لیے ماں اور باپ سب کچھ میں ہی تھا، اور میں اس کے ساتھ تھا۔ دوسری شخصیت جس سے اسے دلچسپی تھی وہ ایڈورڈ تھا، چنانچہ اس کا منگیتر، اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ تھا۔ وائٹ ایک تجربہ کار انسان تھا۔ صحرائے اعظم کے سفر میں چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آئے، لیکن وائٹ کے تجربے کی بنا پر کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اور پھر طویل سفر کر کے ہم افریقہ کے اندرونی حصوں میں داخل ہو گئے۔ تب ایک رات وائٹ کی اصل شخصیت سامنے آ گئی۔ اس نے بہت زیادہ پی لی اور پھر پستول لے کر گلوریا کے خیمے میں داخل ہو گیا، جو میرے اور ایڈورڈ کے خیمے کے درمیان تھا۔ اس نے سوتی ہوئی گلوریا کو جگایا، اور گلوریا اسے دیکھ کر دہشت سے چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سن کر میں اور ایڈورڈ دونوں ہی خیمے کی طرف دوڑے، اور وہاں وائٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسٹر وائٹ؟ ہاں اسٹوکر، یہ میں ہی ہوں۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ گلوریا کے لیے۔ لیکن یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ تم لوگ باہر جاؤ، میں اس موضوع پر پھر بات کروں گا۔ نہیں مسٹر وائٹ، تم گلوریا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ ایڈورڈ کو بھی جوش آ گیا، اور وائٹ زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ کیسی بات؟ بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ وائٹ نے کہا۔ وہ بہت زیادہ پیے ہوا تھا، لیکن نشے کی علامات اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہی تھیں۔ گلوریا ساکت و جامد اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر وائٹ کی طرف، جو اچانک بدل گیا تھا۔ مسٹر اسٹوکر، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آپ کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، اور کیا ہوں؟ اور آپ نے دیکھا کہ میری پارٹی میں کسی کو طبی امداد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں، پر اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے آپ کی بحیثیت ڈاکٹر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ خود سوچیں، ان معاملات میں آپ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی آپ ایک ناکارہ شخص ہیں۔ پھر میں نے آپ کو اپنا ساتھی کیوں بنایا؟ ایسی کون سی بات تھی آپ میں؟ یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو مجھے۔ ہاں، میں وہی بتانے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے اپنے ذہن کی بات میرے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے؟ وائٹ نے مسکراتے ہوئے گلوریا کی طرف دیکھا۔ میں اور ایڈورڈ اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ ایک شام کی کہانی سناؤں؟ میرا خیال ہے یہ تمہید عمدہ ہوگی۔ تمہاری علاج کا، گو تمہارا علاج بہت عمدہ تھا۔ جیسی تمہاری عمر ویسی تمہاری علاج کا۔ ذوق نگاہ کی تسکین کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیماری کی شدت اور پھر خشک ماحول، طبیعت میں بڑی بے کیفی، بیزاری اور اداسی تھی۔ تب میرے دل سے ایک آواز نکلی، اے کاش کوئی حسین صورت ہی نگاہوں کو منور کر دے۔ اور یوں لگا جیسے کہ الفاظ کو جادوئی رسم بن گئے ہوں۔ نگاہیں اٹھی تو سامنے ایک حسین پیکر ان نظروں میں سما گیا، اور یہ دلکش چہرہ گلوریا کا تھا۔ پہلے تو مجھے فریب لگا، میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر میرا احساس قریب آ گیا۔ اس نے مجھے چائے پیش کی اور بتایا کہ آج اسپتال میں کام کرنے والا ملازم نہیں آیا۔ کیسی انوکھی خوشی ہوئی تھی مجھے مسٹر اسٹاکر اسے دیکھ کر۔ میں نے اس سے گفتگو کرنی چاہی۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے چند سوالات کے جواب دیے اور پھر واپس چلی گئی۔ لیکن میں کوئی نوعمر نوجوان نہیں ہوں، نہ ہی میں ساری زندگی عورت سے دور رہا۔ گو میں نے شادی نہیں کی، لیکن عام انسانوں کی مانند میری زندگی میں بھی بے شمار عورتیں داخل ہوئیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عورت کی دنیا کا میں کوئی نیا کھلاڑی نہیں تھا، لیکن نہ جانے وہ کون سا وقت تھا، کیسا ماحول تھا کہ یہ لڑکی میرے دل کو بھا گئی۔ اور مسٹر اسٹاکر، اس سفر میں آپ کی شمولیت کے لیے پیشکش صرف اور صرف گلوریا کے لیے تھی۔ اس کے باوجود میں نے آج تک صبر کیا۔ کیا آپ مجھے اس کی داد نہیں دیں گے؟ اگر یہ بات تھی تو تمہیں ہمیں وہیں بتانا چاہیے تھا۔ اتنا احمق نہیں ہوں میں اسٹاکر۔
تو گویا اب تم یہاں ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہو؟ ارے نہیں، مس گلوریا پر زیادتی کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ ایڈورڈ سے منسوب ہے، ایڈورڈ اس کا منگیتر ہے۔ ہم جنگل میں ہیں، صحرائے اعظم افریقہ میں، تمہارے شہر تک تو میں محدود تھا، پر یہاں جنگل کا قانون چلے گا، اور جنگل کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کے 2 دعوے دار ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر کے فیصلہ کر لیں۔ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھی مسٹر ایڈورڈ کو ٹھکانے لگا دیں، لیکن بہرحال میں اتنی رعایت ضرور کروں گا کہ ایڈورڈ مجھ سے مقابلہ کرے۔ اور ایڈورڈ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی مسٹر وائٹ؟ میں نے کہا، پر وائٹ اڑ گیا۔ بکو مت، میں نے آج تک شرافت سے کام لیا ہے، لیکن میں تمہیں صبح تک کی مہلت دیتا ہوں۔ کل صبح فیصلہ کر کے بتا دو کہ گلوریا کو میرے حوالے کرنے کی کون سی صورت ہے۔ اس نے کہا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھ کے رہ گئے۔ ایڈورڈ، اب کیا کیا جائے؟ مجھ سے بہتر آپ سوچیں گے مسٹر اسٹاکر۔ ایڈورڈ نے کسی قدر سرد لہجے میں کہا، صورتحال تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو کہ میں قصوروار نہیں ہوں۔ آپ نے گلوریا کو اس کے سامنے کیا تھا، ہاں، پر کسی ایسے مقصد کے تحت نہیں۔ یہ آپ بہتر جان سکتے ہیں مسٹر اسٹاکر۔ کیا بکواس ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہی کہ اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی تلاش کریں۔ وائٹ ایک خطرناک دشمن ہے، اگر ہم اس مہم سے دستبردار بھی ہونا چاہیں گے تو وہ ہمیں واپسی کی اجازت نہیں دے گا۔ ایسی صورت میں تم سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں عرض کر چکا ہوں، اس مسئلے کا حل صرف آپ تلاش کریں گے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو ایڈورڈ؟ یہی کہ اس جھگڑے میں آپ کا شریک نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ تمہاری منگیتر نہیں ہے کیا؟ ہے، لیکن آپ نے اسے وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مسٹر اسٹاکر، اس میں غلط بات کون سی ہے؟ آپ بتائیے، کیا میں نے گلوریا کو وائٹ کے سامنے پیش کیا تھا؟ کیا میری کسی کوشش سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا؟ متوجہ تو میری کوشش سے بھی نہیں ہوا۔ تم ٹھنڈے ذہن سے کیوں نہیں سوچتے ایڈورڈ؟ ہمیں اب یہاں سے کسی طور نکلنا چاہیے، ورنہ گلوریا خطرے میں ہے۔ کیسے نکلیں گے مسٹر اسٹاکر؟ خاموشی سے، رات کی تاریکی میں۔ میرا خیال ہے اس کے لیے آدھی رات کا وقت موزوں رہے گا۔ میرے خیال میں وائٹ اتنا گدھا نہیں ہے جناب۔ کیا مطلب؟ اس وارننگ کے بعد وہ ہم پر بھی نگاہ رکھے گا۔ اوہ، تب میرا خیال ہے اب یہ کوشش فضول ہے مسٹر اسٹاکر۔ اگر ہم نے چوروں کی طرح نکل بھاگنے کی کوشش کی اور پکڑے گئے، تب وائٹ ہم پر اعتماد ختم کر دے گا، اور بہرحال وہ مختار ہے۔ تو تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ میں حقیقتیں قبول کر لینے کا عادی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں وائٹ سے جنگ نہیں کر سکتا، میں اسے جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تب میں اسے اپنا دشمن بناؤں ہی کیوں؟ میں اس سے تعاون کیوں نہ کروں؟ اوہ، گویا تم گلوریا کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ میرا گلوریا پر ابھی کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، اور وہ تم سے منسوب ہے ایڈورڈ۔ ٹھیک ہے، موجودہ صورتحال میں میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بے غیرت ایڈورڈ نے کہا، اور میں ششدر رہ گیا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ کیا بات ہے پاپا؟ ٹھیک ہی تو ہے، قیمتی ہیرو کا حصول اتنا آسان تو نہیں ہوتا، اور پھر بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو تو قربان کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ مجھے وائٹ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو بہت سے ہیرو سے نواز دے گا۔ گلوریا نے طنزیہ آواز میں کہا، اور اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ ایڈورڈ نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس سے کوئی مشورہ کرنا فضول تھا۔ میرا ذہن بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں نے گلوریا کو کچھ ہدایات دی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اتنا کام ضرور کرے کہ وائٹ سے اقرار الفت کے ساتھ ساتھ اس سے خود کو بچائے بھی رکھے، اس وقت تک جب تک میں فرار کی تیاریاں مکمل نہ کر لوں۔ اور گلوریا ہنس کر رہ گئی۔ وہ بالکل مایوس تھی، اور اب وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے لگی تھی۔ ان جنگلوں میں لا کر میں نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود اس نے مجھ سے تعاون کیا، اور دوسرے دن جب وائٹ نے مجھ سے میرے فیصلے کے متعلق پوچھا تو میں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ لیکن تمہیں جلد فیصلہ کر لینا چاہیے مسٹر اسٹاکر، ہماری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اور میں بہرحال منزل پر پہنچنے سے قبل
ہیرو کے حصے داروں کا انتخاب کر لینا چاہتا ہوں۔ میں کیا فیصلہ کروں مسٹر وائٹ؟ تب میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر میرے ساتھی ایڈورڈ کے پاس پہنچ گیا۔ کیا خیال ہے مسٹر ایڈورڈ، تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ نہیں مسٹر وائٹ، میں زندگی کی قدر کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھیں، میں نے آپ سے شکست تسلیم کر لی ہے۔ گویا گلوریا میری؟ وائٹ خوش ہو کر بولا، ہاں، ویسے تو وہ میری بھی نہیں تھی، بہرحال میں اس سے تمہارے حق میں دستبردار ہو گیا ہوں۔ ویری گڈ۔ اب کہو اسٹاکر، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے پریشانی سے کہا، اور وائٹ گردن ہلانے لگا۔ مختصر یہ دوستوں کہ میں فرار کی تیاری میں مصروف ہو گیا، اور بالآخر ایک شام میں نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ گلوریا میرا ساتھ تو دے رہی تھی، لیکن مردوں کی مانند۔ اسے اسی بات کا غم تھا کہ میں نے دولت کے لیے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بہرحال رات کی تاریکی میں نے 2 گھوڑے لیے اور انہیں خاموشی سے اس جگہ لے آیا جہاں گلوریا میری منتظر تھی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں گلوریا کو گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا، اور گلوریا ہنس پڑی، لیکن وہ کہا گلوریا کا نہیں، وائٹ کا تھا۔ میرے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا راز کھل گیا ہے۔ تو تم فرار ہو رہے تھے؟ وائٹ نے اپنا کمبل اتارتے ہوئے کہا، ہاں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جاؤ میری جان، میں اب تمہیں روکنا بھی نہیں چاہتا۔ گلوریا کہاں ہے؟ میرے خیمے میں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہاں، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ وہ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہے، اسے اعلیٰ مستقبل سے دلچسپی ہے۔ بکواس مت کرو، گلوریا کو میرے حوالے کر دو وائٹ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جائے گی۔ وائٹ نے پستول نکال لیا۔ ایڈورڈ کہاں ہے؟ وہ بھی اب میرے دوستوں میں شامل ہو گیا ہے، اسی نے تمہارے فرار کی خبر دی تھی۔ بہرحال آدمی عمدہ ہے وہ، اور پھر اس نے سوچا کہ اگر تم دونوں چلے گئے تو میرے ساتھ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی، چنانچہ اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اوہ، وہ بے غیرت، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے اب صرف ایک ہی بات مناسب ہے اسٹاکر، اور وہ یہ کہ گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کو سر پر چھوڑ دو، اس طرح تمہاری جان بھی بچ جائے گی۔ میں اس طرح نہیں۔ لیکن ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کے پستول کے فائر سے گولی نکلی اور میرے ہیڈ کو سر سے اڑا لے گئی۔ جلدی کرو، اگر تم زمین پر رہے تو دوسری گولی تمہاری پیشانی پر پڑے گی۔ میں اچھل کر گھوڑے پر چڑھ گیا۔ رخ بدلو۔ وائٹ نے پھر پستول سے اشارہ کیا، پھر اس نے ایک اور فائر کر دیا۔ میں نے جلدی سے گھوڑے کا رخ بدل لیا۔ وائٹ نے 2-3 زوردار ہنٹر گھوڑے کے رسید کیے، اور خونخوار گھوڑا مجھے لے کر دوڑ پڑا۔ میں اس کی گردن سے چمٹ گیا تھا، ورنہ گھوڑے سے گر کر میری ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ اور پھر گھوڑا رات بھر مجھے لیے دوڑتا رہا، اور نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آیا، اور اس کے بعد سے آج تک مجھے میرا کارواں نہ مل سکا۔ نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ متاثر تھے۔ ٹوبو خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس طرح دوستوں مجھے میرے لالچ کی سزا مل گئی۔ میں ہیرو کی طاق میں آیا تھا اور اپنا سب سے قیمتی ہیرا گنوا بیٹھا۔ اب میں ان جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ ہم لوگ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، بہرحال مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا اسٹاکر۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ ان لوگوں نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ اچانک ٹوبو نے پوچھا۔ اب تو میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ویسے تمہیں ان سے الگ ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یقین کرو میرے دوستوں، میں نہیں جانتا۔ میں تو اس دوران نیم پاگل ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میری بچی کہاں ہوگی، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے ہم بیچارے بوڑھے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو مدت کا تعین تک نہیں کر سکتا تھا، راستے کا تعین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی شکل میں ہم اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹوبو خاموشی سے جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویران جنگل بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ پھر افریقہ کا وحشت خیز سورج سروں پر آ گیا۔ سخت گرمی ہو گئی اور سفر کی رفتار سست پڑ گئی۔ تقریباً 1 بجے ہم دریا کے کنارے رک گئے۔
بے اختیار نہانے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور بہاؤ کی رفتار بھی سست تھی۔ پانی کی گہرائی کا البتہ اندازہ نہیں ہو سکا۔ کیا خیال ہے ٹوبو، نہا لیا جائے؟ جیسا مناسب سمجھو ماسٹر۔ میرا خیال ہے یہ لوگ کھانے کی تیاریاں کریں، اس دوران ہم لوگ نہا لیتے ہیں، پھر یہ لوگ بھی نہا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نہائیں گے مسٹر اسٹاکر؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، میں دریا میں جا کر نہ نہا سکوں گا۔ دراصل میں ڈاکٹر قسم کا آدمی ہوں، اس قسم کی جسمانی ورزش کا موقع نہیں ملا، اسی لیے تیرنا بھی نہیں آتا۔ تب آپ کے لیے کنارے پر پانی کا بندوبست کر لیا جائے؟ ہاں، اگر ممکن ہو جائے گا۔ میں نے گردن ہلائی۔ پھر اسٹاکر کے لیے پانی کا بندوبست کر کے ہم تینوں، یعنی میں، ٹوبو اور اس کا ایک ساتھی، دریا میں کود گئے۔ اس سخت گرمی میں یخ پانی نے مزہ دے دیا، نہانے کا لطف آ گیا۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ پہاڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت نہیں تھی۔ ٹوبو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، وہ بھی اچھا تیراک تھا اور اس کا ساتھی بھی۔ دفتن میں نے اپنے بائیں طرف ایک سیاہ سی لکیر دیکھی اور کوئی چیز میری کمر سے ٹکرائی، اس زور سے لگی کہ وہ حصہ چھل گیا۔ میں اچھل پڑا۔ ٹوبو! میں نے اسے آواز دی، نہ جانے وہ کیا چیز تھی۔ یس چیف۔ ٹوبو نے پانی سے سر نکالا، پھر اچانک اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ زور سے اچھلا اور پانی کے نیچے چلا گیا۔ میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ ٹوبو! میں اس کی طرف لپکا اور پھر ٹوبو نے پانی سے سر ابھارا۔ اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ موکاش! ماسٹر موکاش! موکاش! اس کا ساتھی چیخ پڑا۔ ہاں، اس نے میری ٹانگیں جکڑ لی ہیں۔ ٹوبو نے بمشکل بتایا اور ایک بار پھر وہ نیچے جانے لگا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس نے اس بار خود ڈبکی نہیں لگائی، بلکہ ایسا لگا جیسے اسے کسی نے نیچے سے کھینچا ہو۔ موکاش کیا ہے گروڈے؟ میں نے ٹوبو کے ساتھی سے پوچھا۔ سانپ، پانی کا سب سے خوفناک سانپ۔ وہ ٹوبو کو لے کر نیچے بیٹھ جائے گا اور پھر اس وقت چھوڑے گا جب وہ دم توڑ دے گا۔ میرے بدن میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ نہیں، میں ٹوبو کو ایسی موت نہیں مرنے دوں گا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے پانی میں ڈبکی لگائی۔ ٹوبو آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ رہا تھا۔ وہ سخت جدوجہد کر رہا تھا، لیکن صرف ہاتھوں سے۔ اس کے پاؤں سیاہ رسی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور میں نے ٹوبو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری ہمت کی وجہ سے ٹوبو کے دوسرے ساتھی کی بھی ہمت بڑھ گئی، چنانچہ وہ بھی میرے قریب پہنچ گیا اور ہم پوری قوت صرف کر کے ٹوبو کو سطح پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ٹنوں وزن اوپر کھینچ رہے ہوں۔ بڑی طاقت تھی اس خوفناک سانپ میں۔ بمشکل تمام ہم ٹوبو کو سطح پر لانے میں کامیاب ہوئے اور ٹوبو نے گہری سانسیں لی۔ حواس قائم رکھو ٹوبو۔ ماسٹر آپ اس کی زد سے بچیں، یہ بیک وقت کئی آدمیوں کو جکڑ سکتا ہے۔ ٹوبو نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ تم فکر مت کرو ٹوبو، ہم تم اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ پھر ہم ٹوبو کو کنارے کی طرف کھینچنے لگے۔ سانپ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ ہم زندگی کی سخت جدوجہد کر رہے تھے، ہمارے بازو شل ہوئے جا رہے تھے۔ سانپ نے کئی بار اپنی دم ہمارے جسموں پر ماری اور ایسا لگا جیسے کسی نے موٹا لٹھ رسید کر دیا ہو۔ وہ سخت غصے میں تھا اور نہ جانے کس طرح ہم کنارے کے قریب پہنچے۔ تب میں چیخا، اسٹاکر، چاقو، تمہارا چاقو۔ اسٹاکر چونک پڑا۔ چند لمحوں تک وہ احمقانہ انداز میں ہمیں دیکھتا رہا، پھر اسے اس جدوجہد کا احساس ہوا جو ہم ٹوبو کو روکنے کے سلسلے میں کر رہے تھے۔ کیا تم کسی مصیبت میں ہو؟ چاقو لاؤ اسٹاکر۔ اسٹاکر کا چاقو ہم نے اسے واپس کر دیا تھا اور وہ اس کے لباس کے پاس ہی رکھا تھا، لیکن اسٹاکر پانی میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ٹوبو کے ساتھی کافی دور تھے اور ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے کچھ ہو سکتا تھا۔ کہ کیسے لاؤں؟ گروڈے، کچھ اور ہمت کرو، میں نے بری طرح ہانپتے ہوئے گروڈے سے کہا، اور ہم نے آخری جدوجہد کی اور ٹوبو کو کچھ اور گھسیٹ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب تم سنبھالو گروڈے، میں نے کہا اور اچانک ٹوبو کو چھوڑ کر کنارے کی طرف لپکا، لیکن اسی وقت گروڈے کی چیخ سنائی دی۔ وہ پانی میں الٹا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں اوپر تھی، شاید سانپ نے اسے خوفناک جھٹکا دیا تھا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسٹاکر سے چاقو لیا اور تیر کی طرح پلٹا۔ گروڈے تو سیدھا ہو گیا تھا، لیکن اب ٹوبو سطح پر نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں پاگلوں کی طرح پانی میں جا گھسا۔ میری نگاہیں ٹوبو کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ اب بھی ہوش میں تھا اور سانپ سے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن سانپ اسے کافی تیزی سے نیچے کھینچے لیے جا رہا تھا۔ تب میرے بدن میں نہ جانے کہاں سے بے پناہ قوت آ گئی۔ شاید یہ جذبہ انسانیت تھا۔ ایک انسان کو بچانے کی بھرپور کوشش تھی۔ میں ٹوبو کے نزدیک پہنچ گیا۔ میرا رخ اس کے پیروں کی طرف تھا۔ میں نے اندھا دھند اس کے پیروں سے لپٹے ہوئے سانپ پر وار کیے۔ وار نہایت کاری تھا۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ میں نے سانپ کو درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا ہے، اور پھر میں نے زیادہ دل جمعی سے اس کے بدن کو تلاش کر کے کئی وار کیے۔ مجھے صاف محسوس ہوا کہ اب سانپ کی جدوجہد ختم ہو گئی ہے۔ تب میں نے ٹوبو کا ہاتھ پکڑا اور اسے پوری قوت سے اوپر لانے لگا، یہاں تک کہ میں اسے سطح پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹوبو پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ ٹوبو، ٹوبو ہوش میں ہو، سنبھالو خود کو۔ یس ماسٹر۔ ٹوبو نے گردن جھٹکی اور پھر وہ میرے ساتھ کنارے کی طرف رینگنے لگا۔ ٹوبو کے تینوں ساتھی پاگلوں کی طرح پانی میں ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ شاید انہیں اطلاع مل گئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہماری طرف دوڑے اور پھر انہوں نے ٹوبو کو سنبھال لیا۔ ایک نے مجھے بھی سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ ٹوبو کو آرام سے پہنچاؤ، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب کنارے پر پہنچ گئے۔ ٹوبو زمین پر لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ ویسے وہ ہوش میں تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تب ٹوبو نے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، میں نے ٹوبو کے ایک ساتھی کو مخاطب کیا۔ یس چیف، برانڈی لاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا جیپ تک گیا۔ پھر میں نے ٹوبو کو تھوڑی سی برانڈی دی اور وہ کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ اس کی ٹانگوں کا گوشت سانپ کی گرفت میں پھٹ گیا تھا۔ میں نے اس کی ڈریسنگ بھی کی۔ اسٹاکر بھاگ بھاگ کر ہماری مدد کر رہا تھا۔ بہرحال چند لمحوں بعد ٹوبو نارمل ہو گیا اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں ٹھیک ہوں ماسٹر، سفر کی تیاریاں کریں۔ ایسی کہ جلدی ہے ٹوبو، میرا خیال ہے آج آرام کیا جائے۔ یقین کرو ماسٹر، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں اگر تم پسند کرو تو۔ ہاں میں پسند کروں گا، میں نے جواب دیا اور ٹوبو کھڑا ہو گیا۔ وہ پھر گرنے لگا تو میں نے اسے جلدی سے سہارا دیا۔ میں سہارے کو آخری سانس تک یاد رکھوں گا ماسٹر۔ میں ٹوبو کا شانہ تھپ تھپا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھی ابھی تک خاموش تھے۔ بہرحال کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ کسی نے میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے مجھے اس کی حاجت بھی نہیں تھی۔ یہ ایک انسانی فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ لیکن شام کو 5 بجے ان لوگوں کے ارادے اچھے نظر نہیں آئے۔ انہوں نے 3 ڈبوں کے ڈھول بنائے اور شام کی چائے کے وقت سیاہ فام لوگوں نے اچھل کود شروع کر دی۔ انہوں نے آگ بھی روشن کر لی تھی۔ ماسٹر۔ ہاں ٹوبو، ہم طویل عرصے سے اپنا ماحول چھوڑ چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمیں اپنے قبیلے کے رسم و رواج سے محبت ہے۔ ہم اپنے قبیلے کی ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں اس کی اجازت دو گے تم؟ ضرور ٹوبو، اس میں تمہیں بھی تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ ہاں کیا حرج ہے؟ ٹوبو نے گردن ہلا دی۔ ٹوبو کے ساتھی بیتوکے گیت گانے شروع ہو گئے۔ وہ آگ کو خاص طور سے مخاطب کر رہے تھے۔ پھر سورج ڈوبا۔ ٹوبو کھڑا ہو گیا۔ اسٹاکر میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ٹوبو کے ساتھی نے ایک پلیٹ ٹوبو کو پیش کی جس میں ایک تیز دھار چھری رکھی تھی۔ ٹوبو نے مجھ سے اپنے جوتے اتارنے کو کہا۔ میں نے متحیر ہو کر جوتے اتار دیے۔ ٹوبو کے ایک ساتھی نے میرے پاؤں آگے سرکائے۔ تب ٹوبو نے پلیٹ سے چھری اٹھائی اور اپنی بائیں کلائی پر ایک زخم لگایا۔ اسٹاکر چونک پڑا۔ ارے یہ کیا کرتے ہو؟ خاموش بیٹھے رہو۔ ٹوبو کے ایک ساتھی نے اسے ڈانٹ دیا۔ تب ٹوبو نے اپنے خون کے قطرے میرے پیروں پر ٹپکائے اور میرے سامنے 2 زانوں بیٹھ گیا۔ میں تاحیات تیرا وفادار رہوں گا ماسٹر۔ ٹوبو کے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے گا نا تو، تب بھی ٹوبو تیرے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا، اس نے بھاری آواز میں کہا، اور پھر وہ اٹھ گیا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ ٹوبو کے چاروں ساتھیوں نے یہی رسم ادا کی اور اس کے بعد وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ تب میں اٹھا۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا سمائی تھی۔ میں نے ٹوبو کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک رسم میں بھی پوری کروں گا ٹوبو، یہ میرے قبیلے کی رسم ہے۔ اچھا ماسٹر، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو۔ ٹوبو کے ساتھی میرے پاس آ گئے۔ تب میں نے اپنی کلائی پر ایک زخم لگایا اور ٹوبو کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کلائی کے زخم کو اس کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولا،
میرا خون تمہارے خون میں مل گیا ٹوبو. تم میرے غلام نہیں، بھائی ہو میرے. ہمارے درمیان خون کا رشتہ قائم ہو گیا ہے. بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، ان میں سے ایک بھی میرا غلام نہیں ہے. اور میں نے ان سب کے خون میں اپنے خون کے قطرے شامل کر دیے. ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. دوسرے دن ہم نے پھر سفر شروع کر دیا اور دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے. لیکن پھر ہمیں رکنا پڑا. ٹوبو حیرت سے سامنے دیکھ رہا تھا. یہاں سے دریا بائیں سمت کا رخ اختیار کر گیا تھا. یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ دریا نے رخ بدل لیا ہے ماسٹر. کیا مطلب؟ اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ سیاہ رنگ کا پرندہ. ہاں. اور سامنے کی زمین کو بھی دیکھ رہے ہو نا ماسٹر؟ ہاں. کچھ محسوس کیا؟ نہیں. کیوں؟ آگے موت ہے، ایک بھیانک موت جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ماسٹر. میں سمجھا نہیں ٹوبو. اجنبی یقیناً اس موت کی طرف بڑھیں گے. معاملہ کیا ہے؟ سامنے کبھی دریا تھا ماسٹر. تو پھر وہاں دلدل ہے. اوہ، اور یہ دلدل معمولی نہیں ہوگی، نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوگی. بالکل صاف زمین معلوم ہو رہی ہے. لیکن میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا. میں نے بھی اس پرندے کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے جو صرف دلدل پر پرواز کرتا ہے. یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے. ہاں ماسٹر، اور اب تم ان لوگوں کی موت کا یقین کر لو. کن لوگوں کی؟ وہی جو ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، ہیروں کی تلاش میں. تمام لوگ مشکل سے اس دلدل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اوہ، میں چونک پڑا. مرنے دو انہیں، وہ مغرور لوگ اسی قابل ہے ماسٹر. نہیں ٹوبو. کیا مطلب؟ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی موت مجھے منظور نہیں. ہمیں ان لوگوں کو ہوشیار کر دینا چاہیے. جیسے تمہاری مرضی ماسٹر، ٹوبو نے سادگی سے کہا. بہرحال ہم نے وہاں ایک لکڑی میں ایک گتا پھنسا کر سائن بورڈ کی حیثیت سے لگا دیا جس پر لکھا تھا، خبردار، آگے خوفناک دلدل ہے. اور پھر ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے. ہم نے راستہ کاٹ دیا تھا اور اب اطمینان سے سفر ہو رہا تھا. اس رات جب ہم نے قیام کی سوچی تو ہم گھنے درختوں کے قریب تھے. کیا خیال ہے ماسٹر، ان درختوں میں دن کی روشنی میں داخل ہونا مناسب رہے گا؟ ہاں. میں نے تائید کی اور ہم نے وہیں قیام کر لیا. رات کو پھر گانے بجانے کی محفل سجی، لیکن زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی. سب کے ذہنوں پر تھکن سوار تھی، چنانچہ ہم سو گئے. بعض جگہوں پر ٹوبو اپنے ساتھیوں کو پہرے پر مقرر کر دیتا تھا، لیکن آج وہ بھی سو گئے تھے اور اس نیند نے ایک نئی مصیبت میں ہم سب کو گرفتار کر دیا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چاروں طرف سے وحشیانہ آوازیں گونج اٹھی. ہم بوکھلا کر جاگے، لیکن دیر ہو چکی تھی. چاروں طرف مشعلیں نظر آ رہی تھیں. یقیناً مقامی وحشیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا تھا. ٹوبو اور اس کے ساتھی بھی بوکھلا کر کھڑے ہو گئے. ٹوبو ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اچانک اس کے منہ سے ایک آواز نکلی اور وحشیوں کی آوازیں رک گئی. ٹوبو عجیب سے انداز میں چیخنے لگا. تب 2-3 وحشی آگے بڑھائے اور پھر ٹوبو اور ان میں باتوں کا تبادلہ ہونے لگا. اس کے بعد وحشی انوکھے انداز میں چیخنے لگے اور وہ پھر آگے بڑھ کر مشعل کی روشنی میں ٹوبو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگے. میں حیرانی سے سب مناظر دیکھ رہا تھا. تب ٹوبو پلکاریاں مارتا ہوا میرے نزدیک آ گیا. فکر کی بات نہیں ہے ماسٹر، یہ میرا قبیلہ ہے. تمہارا؟ ہاں. اوہ، انہوں نے تمہیں پہچان لیا؟ ہاں، وہ بےحد خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو اچھا ہوا، ورنہ ہمیں نہ جانے کن الجھنوں سے گزرنا پڑتا. وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں ماسٹر. پر کہاں؟ قبیلے میں. اوہ ٹوبو، میں تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کروں گا. اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو. صرف میں ماسٹر؟ وہ حیرت سے بولا. تو پھر تو تم بھی چلو گے ماسٹر. ویسے بھی اب میرا ان سے کیا تعلق. ہاں، ان کی خواہش پر تھوڑے وقت کے لیے میں ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا تھا، وہ بھی اس شرط پر کہ اگر میرا چیف تیار ہو جائے. اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تیار ہوں. ٹوبو خوش ہو گیا. پھر اس نے اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور ان لوگوں نے ہمارے گرد دائرہ تنگ کر دیا. اور پھر مشعلوں کی روشنی میں ہم لوگ چل پڑے. زیادہ طویل سفر نہیں کرنا پڑا. درختوں کو عبور کر کے ہم جھوپڑیوں کی بستی میں داخل ہو گئے جہاں کہیں کہیں روشنیاں نظر آ رہی تھیں. ایک بڑے احاطے میں ہمارے لیے بندوبست کر دیا گیا. رات کافی گزر چکی تھی. ہم احاطے میں کونے میں بیٹھ گئے.
اسٹاکر بالکل خاموش تھا۔ میں نے ایک دو بار اس کی جانب دیکھا بھی، لیکن وہ نہ جانے کس سوچ میں غرق تھا۔ میں نے بھی اسے مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا اور پھر صبح ہو گئی۔ ٹوبو ہمارے پاس سے چلا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی موجود تھے۔ صبح کو ٹوبو واپس آیا اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ تم ایک شاندار وقت پر آئے ہو ماسٹر، بڑی انوکھی بات ہے، بہت ہی دلکش۔ ہوا کیا ٹوبو؟ آج دن میں سرداری کے لیے مقابلے ہیں، وہ لوگ میری آمد سے بہت خوش ہیں۔ کیا مطلب؟ قبیلے کا سردار مر چکا ہے اور ابھی تک نئے سردار کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ سردار کو مرے ہوئے 8 چاند گزر گئے ہیں، 9واں چاند بھی گزر جائے گا تو سردار کی گدی پر منحوس روحوں کا سایہ ہو جائے گا، اسی لیے چاند سے پہلے پہلے سردار منتخب کر لیا جائے گا۔ پر ابھی تک سردار کیوں نہیں منتخب کیا گیا؟ اس لیے کہ ان میں سفید ہاتھی کا شکاری ایک بھی نہیں ہے۔ بے شمار لوگوں نے کوشش کی لیکن آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ارے پھر؟ اب عارضی سردار منتخب کیا جائے گا اور اس وقت تک اس کی سرداری قائم رہے گی جب تک کوئی خود کو سرداری کا اہل ثابت نہ کر دے۔ سردار کا انتخاب کس طرح ہوگا؟ باہمی مقابلوں کے ذریعے ماسٹر۔ بڑا لطف رہے گا۔ یقیناً، مجھے محسوس ہو رہا ہے ٹوبو، یہ مقابلے کب سے شروع ہوں گے؟ کل سے ماسٹر، کل سے کام شروع ہو جائے گا۔ ٹوبو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم بھی ان مقابلوں میں حصہ لوگے ٹوبو؟ میں کیا کروں گا؟ کیوں؟ اب میرن بستیوں سے واسطہ ہی کیا رہ گیا ہے؟ اب میں ان علاقوں کی سرداری نہیں کر سکوں گا، اب تو میں تمہاری دنیا کا باسی ہوں۔ پر میری خواہش تھی ٹوبو کہ تم اس مقابلے میں حصہ لیتے۔ ایک بات سن لو ماسٹر، یہاں قبیلے میں جو سرداری کے لیے سامنے آئیں گے نا، وہ ٹوبو سے 1000 گنا بہتر ہوں گے۔ ٹوبو مہذب دنیا میں جا کر مہذب ہو گیا ہے اور تہذیب بدن کی جان نکال لیتی ہے، اسے یاد رکھنا۔ کیا مطلب؟ بستی کے وحشی منٹوں سیکنڈوں میں میرا تیا پاچا کر کے رکھ دیں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم خود ہی دیکھ لو گے۔ کیا شرائط ہوتی ہیں تمہارے یہاں مقابلے کی؟ کوئی شرط نہیں ہوتی، ہر زیرو اس میں حصہ لے سکتا ہے، قبیلے سے باہر کے لوگ بھی۔ فنون جنگ ہمارے ہاں مذہبی حیثیت رکھتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہر جنگجو، ہر طاقتور دیوتا کا پرتو ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی سرداری سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ چنانچہ سلسلے میں اجنبی یا غیر اجنبی کی تمیز نہیں ہوتی۔ اچھا، کمال ہے، اس طرح تو اور بھی الجھنیں پیش آ سکتی ہیں۔ وہ کیا؟ بھائی قرب و جوار میں تمہارے دشمن قبیلے بھی تو ہوں گے۔ ہاں تو کیا ان میں سے کسی قبیلے کا کوئی طاقتور جوان تمہارے مقابلوں میں نہیں آ سکتا؟ آ تو سکتا ہے، اس طرح وہ سردار بن کر تمہارے قبیلے کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ ہمارے قبیلے کی تاریخ میں سے کئی واقعات ہیں، لیکن اس کے لیے صرف اتنا کیا گیا ہے کہ مقابلوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، ان کی خبر باہر نہیں پھیلنے دی جاتی۔ ایک اور بات بتاؤ ٹوبو۔ یس چیف۔ ان لوگوں نے ہمیں کیوں گھیرا تھا؟ گرفتار کرنے کے لیے۔ کیوں؟ دراصل جنگلوں میں آنے والے اجنبی اچھے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھوں سیاہ قبیلوں کو نقصان ہی پہنچتا رہتا ہے، اسی لیے وہ پسند نہیں کرتے، وہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، اور اگر وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ وہ انہیں بے ہوش کر کے اتنی دور پھینکوا دیتے ہیں کہ دوبارہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ اوہ، تب تو ہم تمہاری وجہ سے بچ گئے۔ وہ تمہیں کیا جانے چیف، تمہاری شخصیت کے بارے میں تو کوئی مجھ سے پوچھے۔ ٹوبو نے جواب دیا اور میں مسکرانے لگا۔ بہرحال ہماری حیثیت قیدیوں کی نہیں تھی، ٹوبو کی بھی یہاں کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ اسی قبیلے کا ایک فرد تھا، لیکن بہرحال کسی نے ہم سے باز پرس نہیں کی۔ ٹوبو کے ساتھی بھی اسی کی طرح وفادار تھے، اس قبیلے میں اب ان کا کوئی نہیں تھا، اسی لیے انہیں یہاں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اب زیادہ تر میرے اور اسٹاکر کے ساتھ رہتے تھے۔